بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوٹ پالیسیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا نہ تحریک انصاف کو کوئی امیدوار ملے گا اور نہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہوگا۔ 2 سال کے ظلم، جبر، لاقانونیت، آئین شکنی کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے پاس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امیدوار ہیں۔ تاریخ ساز یہ ہوا ہے واقعہ 76 سال میں کبھی کسی جماعت کے لوگوں نے جو ٹکٹ ایسپیرنٹس تھے اتنے زیادہ کاغذات نہیں جمع کروائے۔ یہ 76 سال کا ریکارڈ ہے اور دوسری طرف بلے کا نشان آج کی تاریخ تک موجود ہے۔ اسی لیے بوٹ پالشیے نے اپنے چھوٹے بھائی چھوٹے پالشیے کو میڈیا پہ بھیجا کہ جاؤ پریس کانفرنس کرو۔ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوٹ پالشیے کی بیٹی جو کہتی تھی کہ مجھے بھی وہ رستہ آتا ہے، وہ بڑا آسان ہے، اس میں آپ کو جوتے چمکانے پڑتے ہیں، وہ بھی آج بول پڑی۔ تکلیف کس چیز کی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا بلے کا نشان کیوں بحال کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا جعلی فیصلہ، جھوٹا فیصلہ، غلط فیصلہ، بے بنیاد فیصلہ، غیر آئینی فیصلہ، غیر قانونی فیصلہ کیوں معطل کیا ہے؟ یہ تکلیف ہے اور جاتی عمرہ میں بین ڈالے جا رہے ہیں۔ اس وقت گوال منڈیلا صاحب کی طبیعت شدید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اور مجھے کیوں بلایا کی صدائیں سب کو سنائی دے رہی ہیں۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ شاید اس کو زبردستی اقتدار میں بٹھائیں گے اور 2-4-6 مہینے بعد جب اس کو پتا چلے گا کہ اس کے پاس کا روگ نہیں ہے، وہ بہاریں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر یہ کہے گا مجھے کیوں بلایا۔ لیکن الیکشن سے پہلے یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب گوال منڈیلا یہ کہنے جا رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا۔ ایسے نہیں، ان کے اپنے ٹاؤٹ انہیں مشورے دے رہے کہ آپ بہانہ بنائیں علاج کا اور واپس چلے جائیں، یا آپ کرسمس کی لائٹیں دیکھنے کا بہانہ بنائیں یا نیو ایئر کی لائٹیں دیکھنے کا بہانہ بنائیں اور ملک سے چلے جائیں، آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ آج سیونیوں کا سب سے مشہور اخبار جو ہے وال اسٹریٹ جرنل، وہ لکھتا ہے کہ عمران خان کسی صورت بھی اقتدار کے لیے موضوع نہیں ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں غربت بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ سیونی ایجنڈا ہے جس کے تحت نواز شریف آیا ہے، جس کے تحت نواز شریف نے ایک تقرری کی ہے، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کبھی بھی ایسی فضول بات نہیں کرتا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی یہ سٹوری ہے جس کو پاکستانی میڈیا یہاں تک کہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے غربت کم نہیں ہوگی، جبکہ عمران خان کے دور میں ریکارڈ غربت میں کمی ہوئی تھی کورونا کے باوجود، کیونکہ سب کو تکلیف ہے۔ جو یہاں پہ خطے کے لیے سیونیوں کا ایجنڈا ہے، خاص طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے وال اسٹریٹ جرنل کے اس آرٹیکل میں کہ بھارت سے اچھے تعلقات میں ہی پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کا راز ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کو بھارت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے راستے میں عمران خان کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ کبھی برطانوی جریدہ کچھ لکھ رہا ہے، دی اکانومسٹ، کبھی روپرٹ مرڈاک کا یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے، اور روپرٹ مرڈاک کے بارے میں آپ پڑھ لیں کیا کردار ہے اس کا۔ یہ لوگ اسرائیل کو بنانے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کھیل کتنا گہرا اور کتنا بڑا ہے۔ تو ایسے یہ تکلیفیں نہیں ہیں کہ کسی عدالت نے یا کسی جج نے بلے کا نشان صرف 9 جنوری تک ریسٹور کیا ہے، ابھی تو فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو فیصلہ ڈویژن بینچ نے کرنا ہے سن کے۔ تو معاملہ جی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، پشاور ہائی کورٹ کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ گیم کیا زبردست ڈالی ہے۔ گوال منڈیلا نے قاضی صاحب کو کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے جی کہ پشاور ہائی کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو مسترد کرے۔ یہ سارے جو بھی کیسز ہیں آپ سپریم کورٹ میں لے کر آئے۔ اور اس طرح ایک کیس لگا ہے جس میں ہائی کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا آر او کے حوالے سے، وہ 3 ممبر بینچ سننے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اور میرے بھی شکوک یہ ہیں کہ ایک ارریلیونٹ کیس میں قاضی صاحب کوئی ایسے ریمارکس دے دیں گے اور فیصلے میں کچھ ایسا لکھ دیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آئین کا آرٹیکل 199 بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا اقدام جو وفاقی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، اس کے حوالے سے ہائی کورٹ آرڈر دے سکتی ہے جس سے کوئی بھی شخص ان کی حدود میں متاثر ہو رہا ہو۔ تو ایک جماعت تو پورے ملک میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی حدود میں بھی ایک جماعت ہے۔
تو جب وہ ان کی حدود میں ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت، تو ان کے کیسز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کچھ اقدام ہو سکتا ہے؟ کیا قاضی صاحب اس قسم کی ننگی حرکت بھی کریں گے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے؟ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے اب تک جتنے شب خون مارے ہیں، بہانہ یہ بنایا جی کہ وہ تو پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے قانون بنایا تھا، آئین سپریم ہے، آئین میں یہ لکھا ہے، غلط بھی فیصلہ دیتے ہیں تو حوالہ آئین کا دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں تو آئین بالکل واضح ہے، آرٹیکل 199 بالکل واضح ہے کہ ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے وفاقی سطح پہ۔ لیکن لاڈلو نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کب ہوا تھا ایسا؟ جب عمر الطاف بندیال صاحب الیکشن کا فیصلہ دینے جا رہے تھے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے، تو ایسی پریس کانفرنس سٹارٹ ہو گئی تھی، دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے باہر تک جا کے گالیاں دی گئیں ججز کو۔ ججز ڈر گئے کہ لوگوں کو تو یہاں سپریم کورٹ کے اندر گھسنے دے دیا جائے گا اور ہاں پہ موب لنچنگ ہوگی تو کیا ہوگا۔ تب ججز کے گھروں کے جو ہیلپرز ہیں وہ بھی اٹھا لیے گئے تھے، عمر الطاف بندیال صاحب کے گھر کا جو ہیلپر تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر کا ملازم اٹھا لیا گیا تھا، یہ اوقات تھی چیف جسٹس کی، تو یہ پھر سے کر سکتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے بارے میں ذرا کیا باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے سائفر کیس کا سٹے دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹویٹ رکھ رہا ہوں، یہ سعد خان پی ایم ایل این، یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے کوئی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جج گل حسن اورنگزیب پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری عمر ایوب کا سگا بھائی ہے، اور سائفر کیس کا ٹرائل 75% مکمل ہو چکا تھا، فیصلہ آنے کے قریب تھا کہ اس نے آگے گالی دی ہوئی ہے، دوسری مرتبہ آج کیس پر اسٹے دے دیا ہے، اور اسٹے بھی کوئی 1 یا 2 دن کا نہیں بلکہ پورے 14 دن کا۔ یہ نون لیگ گیم ڈال رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کوئی جج تگڑا کھڑا ہو گیا ہے ظلم کے خلاف تو یہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، باقاعدہ کیمپین، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اور ججز کے خلاف تو باقاعدہ منظم کیمپین لانچ کر دی گئی۔ جبکہ میں دوبارہ یاد دہانی کروا دوں، جب نواز شریف کو اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو پاناما فلیٹوں کے کیس میں سزا ہوئی تھی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عطر من اللہ کا وہ بینچ تھا جنہوں نے ان کی سزائیں معطل کی تھی اور ان کو رہا کیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اگر عمر ایوب کے رشتہ دار ہوتے اور اس وقت بھی ہوتے، تو رشتہ دار تو آج نہیں بنے نا، پھر تو تب بھی ہوتے، تو پھر انہوں نے نواز شریف کو کیوں سزا معطل کر کے رہا کروایا تھا؟ نواز شریف تو عمران خان کا مخالف تھا، تو عمران خان کی حکومت بنتے ہی 1 مہینے میں وہ رہا ہو گیا تھا۔ احسان فراموشی ہے یہ کہ جو آپ پہ احسان کرے۔ جبر کے دور میں بھی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی، 2018 میں جبر تھا ہمارے اوپر، جبر کے دور میں جس جج نے تمہیں ریلیف دیا تم اس کی احسان فراموشی کر رہے ہو۔ کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو۔ شریف خاندان نے تو سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا، ایک جماعت سے الیکشن میں مقابلہ کرنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کا نشان لے لیا تو یہی درست ہے، بالکل نشان ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے، یعنی ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو، گلیاں ہو جان سنجیاں جتھے مرزا یار پھرے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ ایک طرف عمران احمد خان نیازی ہے جس کی کرکٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سری کانت آؤٹ ہو گیا اور شور ڈال رہا تھا تو عمران خان نے کہا دوبارہ بیٹنگ لے لو، شور نہ ڈالو، اور دوبارہ بیٹنگ دی، تب بھی وہ آؤٹ ہو گیا پھر اگلی بال پہ۔ یہ وہ کپتان ہے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان ہی نہ ہو، جو چاہتے ہیں کوئی امیدوار ہی نہ ہو، اس لیے کاغذات دڑا دڑ مسترد کروا رہے ہیں۔ پہلے لے کے بھاگ رہے تھے نامعلوم لوگ، اب نامعلوم افراد اور پولیس کی وجہ سے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ آروز اپنے بٹھائے ہوئے آفیسرز جن کی تمام تقرریاں، جن کی تمام ترقیاں، تمام تبادلے ڈائریکٹ بڑے گھر سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور یہ شہباز شریف نے آ کے یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ اب یہ کوئی اگلا حلالی وزیر اعظم آئے گا تو اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کرے گا تو دوبارہ بیوروکریسی آزاد ہوگی۔ فی الحال بیوروکریسی ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہی ہے، کیونکہ بیوروکریسی کا تمام جو بھی ترقی کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ ایک جگہ سے اب کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس طرح سے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ابھی قاضی صاحب آ رہے ہیں واپس 2 تاریخ کو، یہ کیس سنیں گے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور اس میں اگر کوئی آبزرویشن آ گئی تو بلے کا نشان دوبارہ سے تحریک انصاف سے چھین لیا جائے گا اور حالات پھر سے کافی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے معاملہ آزاد امیدوار کی طرف چلا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وقت جتنا کم ہوگا آزاد امیدوار کے لیے، کیونکہ کیمپین کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور آسان نہیں ہے، لوگوں تک پہنچانا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور آسان ہے لیکن گراؤنڈ پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے آزاد کے لیے۔ بلے کا نشان ہوگا تو یہ سب ناکام ہوں گے جو مرضی کر لیں، اس لیے یہ سب سے اہم چیز ہے پی ٹی آئی کے لیے
اب کسی بھی اور چیز سے زیادہ. دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کس حد تک تاحیات قائد کی خدمت کرتے ہیں یا آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.